السلام علیکم ایوری ون. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے. تو جی نئے ولاگ کے ساتھ میں آج آپ لوگوں کے مانتی ہوں کافی دیر ہو جاتی ہے میرے ولاگ کو، لیکن بس کیا کروں، اکیلی ہوں، کچھ ٹینشن بھی گھر میں کافی چل رہی تھی. میں نے لاسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے ماموں کی طبیعت نہیں ٹھیک، انجیوگرافی کروائی ہے تو انہوں نے بائی پاس کا بولا تھا، تو کافی گھر میں ٹینشن بنی رہی ہے. اسی وجہ سے میں ولاگ نہیں بنا پا رہی، ٹینشن میں تو کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ماموں کا بائی پاس سرجری بھی ہو گئی ہے اور نہ آئی سی یو سے بھی دوسرے وارڈ میں آج شفٹ ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو ساتھ ساتھ کمرے کی صفائی وغیرہ بھی کرنی تھی، تو میں پہلے بیڈ شیٹ وغیرہ میں چینج کرنے لگی، پھر مجھے یاد آ گیا کہ پہلے ارحم کو اسکول بھیج دوں، کیونکہ کل کافی ٹینشن تھی، کل ماموں کی سرجری تھی. تو اس وجہ سے میں نے اس کو اسکول نہیں بھیجا. میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا ٹینشن میں، ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل ہی دماغ بند ہو جائے گا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کل تو سارا دن ایسی پریشانی میں گزر گیا سب کا. تو جی میں نے کہا چلیں سب سے پہلے میں اس کو ہوم ورک کروا دوں، کیونکہ اس کی عادت یہ ہے کہ نا اس نے صبح ہی اٹھ کے کرنا ہے. بے شک میں رات کو بھی پڑھا دوں نا، اس کو کروا دوں اس کو تیاری وغیرہ، لیکن اس نے صبح اٹھ کے کرنا ہے. مجھے پھر سے کاپیاں دو، میں نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے. اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو کیا کروں، اس لیے پھر میں اس کو نا صبح جلدی اٹھا کے نا دودھ وغیرہ پی لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد میں اس کو نا یہ ہوم ورک وغیرہ کروا کے پھر اس کو اسکول بھیجتی ہوں. تو شکر اللہ کا اب یہ ٹریس کے بغیر کرنے لگ گیا. اب ہلکا کے ڈاٹ وغیرہ لگا دیتی ہوں اس کو، تو تھوڑا بہت نا لکھنے لگ گیا ہے. تو جی میں اس کا یونیفارم پریس کرنے لگی تھی. باقی میں ماموں کا بتا رہی تھی، تو ماموں آج دوسرے وارڈ میں ابھی مجھے نا ممانی سے میں نے بات کی تھی کہ آئی سی یو سے دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا ہے. بس اللہ تعالیٰ اسی طرح خیریت و عافیت سے وہ اپنے گھر میں آ جائیں، ساری مشکلیں پریشانیاں تکلیفیں ان کی ختم ہو جائیں. تو نا بس یہ کام شام تو خیر زندگی کے ساتھ ساتھ ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی نا انسان میں تو کل سے میری پرسوں سے ایسی ہی کنڈیشن تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر امی کی بھی بہت یاد آ رہی تھی، دل کر رہا تھا کہ ماں ہوتی، ان کے پاس جاتی. بس چلیں اب کیا پرانی باتیں لے کے بیٹھوں گی تو آنسو نکل آئیں گے اور بات نہیں کر پاؤں گی. میں نے کہا چلو جلدی سے اس کا یونیفارم وغیرہ پریس کر دیتی ہوں. ہوم ورک وہ کر رہا تھا، ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی کرنے ہیں ضروری ہیں، کیونکہ کل تو میں نے کوئی کام بھی نہیں کیا تھا، بھابھی کی طرف چلے گئے تھے ہم لوگ، ادھر ہی اکٹھے سب رہے ہیں. تو دوسرے ماموں بھی تھے، تو بس مل کے دعائیں وغیرہ کرتے رہے ہیں. تو اس کا پریس کر کے میں نے کہا چلو اس کو تیار کر کے پھر جلدی سے اس کا ناشتہ بناتی ہوں. کل بھی ہماری طرف گیس نہیں تھی، تو اب ہلکی ہلکی گیس آ رہی ہے، تو اس کا پراٹھا بناتی ہوں. بیڈ شیٹ میں نکال کے رکھ لی ہے، کیونکہ ابراہیم اب کھیل رہا ہے، لیکن جب ہم چلا جاتا ہے یہ بہت تنگ کرتا ہے. پھر ساتھ ساتھ جب تک یہ کھیلتا رہتا ہے نا، ساتھ ساتھ پھر میں کام کر لیتی ہوں اپنے، تاکہ پھر اس کو لے کے بیٹھ جاؤں. کیونکہ یہ پتہ نہیں اکیلا ہوتا ہے، اس لیے شاید یہ فیل کرتا ہے کہ ارحم نہیں ہے، تو پھر زیادہ تنگ کرتا ہے. پھر اس کو لے کے نا پھر میں بیٹھ جاتی ہوں، تو کام اس کے کھیلتے کھیلتے ہی سارے کر لیتی ہوں صبح ٹائم. تو جی ساتھ ساتھ ہم صفائی وغیرہ کی طرف بھی کر لیتے ہیں دھیان. ارحم کو تیار کرتی ہوں، پھر اس کے بعد باقی کام کرتی ہوں. میں آپ لوگوں کو آج صبح کا ویو بھی دکھا دوں. آج ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی ہے صبح، یہ دیکھیں جی. کل کافی سردی تھی، اسموک بھی پڑی تھی، ساتھ بادل وغیرہ بھی تھے. موسم خیر کافی چینج ہو گیا، ٹھنڈ آ گئی ہے، بس سمجھ لو ایک بارش پڑنے کی دیر ہے بس. بھائی میں نے تو جرسیاں وغیرہ نکالے ہوئی ہیں بچوں کو، ویسے ہی میرے میں فلو ہے، دونوں کو بخار ہے ہلکا ہلکا. تو جی میں نے تو ٹائم سے سارا کچھ کر لیا. تو جی بیڈ شیٹ وغیرہ میں نے بچھا لی تھی. تو میں یہاں پہ نا پچھلی سردیوں میں بھی میں نے کمبل بچھا لیا تھا، کیونکہ مجھے خود کمر کا بہت مسئلہ ہے. سی سیکشن میں نا میرے دونوں سی سیکشن ہوئے ہیں، ارحم بھی اور ابراہیم بھی، تو دونوں کی دفعہ نا میری کمر میں انجیکشن لگا ہے، جس کی وجہ سے میری سردیاں بہت مشکل سے گزرتی ہیں. میری نا کمر میں کڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے. سارا دن میں کام کرتی رہوں تو ٹھیک ہے، لیکن جب میں لیٹ جاؤں نا بھی مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، اور اٹھ کے بیٹھ کے میری چال ہی نہیں جلدی سیدھی ہوتی. تو نہ کافی پین ہوتی رہتی ہے نہ، سردیوں میں ساری بڑی مشکل سے گزرتی ہیں. پھر نہ میں بیڈ شیٹ ٹھنڈی لگتی ہے، تو اس سے نا ذرا کمبل سے مجھے یہ ہے کہ ہیٹ پہنچتی رہتی ہے رات کو، نا سکون سے مجھے نیند آ جاتی ہے. اس لیے نا میں ادھر بچھا لیتی ہوں. پھر کچھ بچوں کی وجہ سے بھی، کہ سردیوں میں تو ویسے بھی جو سی مرضی بیڈ شیٹ بچھا لینا تو وہ ٹھنڈی ہی لگتی ہے. تو کمبل سیٹ میں نے ابھی نکالا نہیں تھا، میں نے کہا چلیں اب اسی سے گزارا بھی کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا چلو یہ بچھا لیتی ہوں، اس سے پھر خود کو بھی سکون ہے اور بچوں کو بھی سکون ہے. تو
ساتھ ساتھ کیا نہیں، بس اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ماموں اب جلدی سے بات ہوئی ہے تو شاید کل چھٹی مل جائے، شور کوٹ واپس آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ شور کوٹ میں جاؤں گی پتہ کرنے. لاہور جا نہیں سکی کیونکہ بچے بھی چھوٹے ہیں، دونوں بچوں کو بخار تھا بہت زیادہ، ابراہیم کی بڑی طبیعت خراب ہے تو میں نے کہا ذرا زیادہ ہی نہ ہو جائے، اور ویسے بھی ہاسپٹل میں جانا رش ہی ڈالنا ہے، ملنے تو وہ دیتے کوئی نہیں ہے. ایک 5 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے، میں نے کہا چلو ویڈیو کال وغیرہ میں سب بتا رہے ہیں دکھا رہے ہیں تو انشاءاللہ نا اسی میں دیکھ لوں گی. تو شکر اللہ پاک کا. بس میں بات کر رہی تھی، کام تو ختم نہیں ہوتے. میں نا یہ سوچتی ہوں کہ بھئی کیا زندگی ہے ہم لوگوں کی بھی. شادی ہونے کی دیر ہے، پھر ہر جتنی مرضی مائنڈ میں ٹینشن ہو، جتنا مرضی بندے کی طبیعت خراب ہو، جو مرضی مسائل مشکلات پیش آ جائیں، بھئی ڈیلی روٹین کے کام تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں. اپنے لیے نہیں تو اپنے ہسبینڈ کے لیے کام کرنا ہے، پھر ساتھ اگر مائیں ہیں بچے ہیں تو ان کے لیے کرنا ہے. خیر بچوں بیچاروں کو بھی کیا، کل تو بچوں نے بھی مجھے بہت تنگ کیا، کچھ ٹینشن اتنی زیادہ تھی گھر میں. تو بس ساتھ ساتھ شکر الحمدللہ ہسبینڈ اچھے ہیں، ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، کافی ہیلپ کروا دیتے ہیں. بس پھر ساتھ ساتھ لگے رہے ہیں دونوں مل کے، بچوں کو بھی سنبھالنے، خیر دعائیں بھی کرنے. تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ بھئی کیا زندگی ہے، بیمار ہو تو بھی کام کرنا ہے. کوئی نہ، سب عورت کی، خیر عورتوں کی ایسی سب کی ہی زندگی ہے، میری انوکھی تو نہیں ہے. لیکن ویسے بھی میں شیئر کر رہی ہوں کہ نا اگر ڈیپلی سوچیں نا، کیونکہ کل بہت بار میرے مائنڈ میں نا یہ سوچ آئی ہے کہ نا اتنی ٹینشنز بھی ہیں، طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، بچے بھی بیمار ہیں، لیکن بھئی جو گھر کے کام ہیں، روٹین کے کام ہیں، بچوں کے کام ہیں، کھانا ہے، گھر کا کام، ہسبینڈ کو دیکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ سب بیوی کی ذمہ داری میں موجود ہے. تو یہ چیز تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے. کبھی کبھی سوچتی ہوتی ہوں کہ امی زندہ ہوتی تو کچھ ریلیکس ہو جاتا، بندہ چلا جاتا ہے، رہتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی بھابھی اچھے نہیں ہیں، جاتی ہوں، انہوں نے بہت دفعہ بولا ہے، لیکن میں کہہ رہی تھی اگر ہم کو چھٹیاں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ میں وہاں پہ جاؤں گی. بس ویسے بات کر رہی ہوں کہ پھر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں کی کمی تو خیر کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا. بس ان کی کمی تو ساری زندگی رہے گی. تو جی سے دودھ بھی ابراہیم کا آ گیا تھا تو پھر جلدی سے میں نے دودھ بھی پکڑا. میں نے کہا اس سے پہلے گیس کو چیک کر لوں، جلدی سے بھاگ کے گیس چلی تو نہیں گئی، کیونکہ بس ایک دفعہ چولہا بند کر دو نا پھر تو گیس دوبارہ آتی ہی نہیں ہے. پتہ نہیں ہماری والی سائڈ پہ کیا مسئلہ ہے، کیا ایشو ہے، خیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ساری سردیوں میں خیر یہی حال ہے نا، شکر الحمدللہ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. اسی میں نا دودھ بوائل ہو جانا ہے، دودھ بوائل ہو جانا ہے اسی میں. تو دودھ وغیرہ ڈال کے نا میں جلدی سے بھی چولہے پہ رکھ دیتی ہوں. انشاءاللہ ابھی ٹائم ہے 9 بجے تو بالکل بند ہو جاتی ہے، بس ہلکی ہلکی آنچ میں اسی میں نا اس کا دودھ ایک دفعہ بوائل ہو جائے، بس پھر ٹینشن ختم. تو جی ناشتہ تو بلال جب آئیں گے تبھی بناؤں گی، ابھی تو کوئی نہیں. آٹا وغیرہ گوندھ کے میں نے رکھ لیا تھا. اللہ کا شکر ہے آج کافی ٹینشن فری ہوں نا، مائنڈ بھی میرا ریلیکس ہے، رات کی نیند بھی میں نے پراپر لی ہے. تو الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خوشیاں رکھے، دکھ تکلیفیں جس کو بھی ہیں سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ پریشانیاں سب کی ختم کرے، سب ان کے گھروں میں اپنی رحمت رکھے. سب کے وسیلے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں بھی خیر و عافیت سے ہی رکھے، سب مل جل کے رہیں. بس میں اور کیا کہوں سمجھ نہیں آ رہی. آج میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ یہ چھوٹا سا ولوگ میں شیئر کر دوں، بھئی کیا ٹینشن ہے، کیا پریشانی ہے. جو بھی میرا ولوگ دیکھتا ہے پلیز میرے ولوگ کو لائک کریں، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کا ولوگ بھی میرا اچھا لگا ہوگا. کیونکہ ڈیلی روٹین تو میری یہی ہے، میں کوشش بہت کرتی ہوں، پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں جلد سے جلد اپنا ولوگ ڈالوں، لیکن بھئی میں نا سمجھ نہیں کچھ مجھے آ رہی. بچوں کے ساتھ نا میری کوئی نہ بزی روٹین ہی بن جاتی ہے کہ مجھے موبائل کیمرہ اٹھانے کا یاد ہی نہیں رہتا. تو لاسٹ میں یہ اس دن بھی بلا کے خالہ لوگ بھی آئے تھے، بھابھی بھی آئے تھے، سب کے لیے کھانا بنایا. سب نے جانا تھا لاہور نا ماموں کے ساتھ، جو حمید لطیف ہاسپٹل میں تھے ماموں میرے، تو ادھر جانا تھا. تو اس کی وجہ سے اس دن بھی میں کوئی بھی ریکارڈنگ وغیرہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ٹینشن ہی بہت تھی. تو پھر مجھے مناسب ہی نہیں لگا کہ میں کیمرہ اٹھاؤں جی، یہ کروں وہ کروں. تو اب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے سب. تو پھر میں نے کہا چلے میں تھوڑا بہت شیئر کر دیتی ہوں، وہ لوگ بھی بنا لیتی ہوں. تو اسی لیے تو جو میں صفائی وغیرہ جلدی سے کر لیتی ہوں. ابراہیم کے بھی ہاتھ میں جو اس دن سلنسر لگ گیا تھا نا بائک کا،
اس کی چھالے بنے گے، چھالے سے وہ اتر گیا ہے تو اس کی کافی پین ہو رہی ہے. میں جلدی سے اس کو سلا دیتی ہوں. اس کی نا دوائی وغیرہ لگا کے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. پلیز میرے ماموں کے لیے خاص سے خاص دعا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے صحت یاب کر کے گھر واپس آ جائیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کا ولاگ یہی تک تھا. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. پلیز لائک کریں، شیئر کریں اس کو. اللہ حافظ.